السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالنقیض للضروریۃ الممکنۃ العامۃ وللدائمۃ المطلقۃ العامۃ۔ تو ضروریہ کی نقیض ممکنہ عامہ آتی ہے اور دائمہ کی نقیض مطلقہ عامہ آتی ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قضایہ موجہہ کی نقیض کی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ ما قبل میں آپ نے جو تناقض کے تعلق سے گفتگو کو ملاحظہ کیا وہ ان قضایا کے تعلق سے تھا کہ جس میں جہت کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، یعنی کہ قضایا غیر موجہہ کے بیان میں تھا۔ لیکن اب یہاں سے جو گفتگو مصنف علیہ الرحمہ شروع فرماتے ہیں وہ قضایا موجہہ کے تعلق سے ہے، یعنی قضایا موجہہ میں نقیض کی کیا شرط ہے اس کو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے، اور قضایا موجہہ میں کون سی چیز کس کے مخالف اور مناقض ہو سکتی ہے اس کا بھی تفصیل یہاں سے بیان ہوگا۔ شارح بیان فرماتے ہیں، اعلم آپ جان لیجئے، ان کیفیت التناقض کہ تناقض کی کیفیت فی القضایا الغیر الموجہہ قضایا غیر موجہہ میں قد علمت جان لی گئی ہے بمجرد الاختلاف فی الکم والکیف، کمیت اور کیفیت میں محض اختلاف کی وجہ سے۔ ما قبل میں آپ نے جو تناقض کے تعلق سے پہچانا تو کس قضیے کے تعلق سے تھا؟ قضایا غیر موجہہ کے تعلق سے، کہ وہاں پر تناقض ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تناقض وہی صورت حاصل ہوگا کہ جناب والا وہ دونوں قضیے کمیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ لیکن اب یہاں بات چل رہی ہے قضایا موجہہ کی، تو قضایا موجہہ میں ایک قضیہ دوسرے قضیے کے کیسے مناقض ہوگا، تو قضیوں کے درمیان کیسے تناقض متحقق ہوگا، اس کے تعلق سے بالتفصیل گفتگو فرمائیں گے۔ فَأَمَّا الْقَضَايَا الْمُوَجَّهَةُ رہا قضایا موجہہ فَلَا يُعْلَمُ حَالُهَا تو اس کا حال نہیں جانا جائے گا بمجرد الاختلاف فی الکم والکیف محض کمیت اور کیفیت کے اختلاف کی وجہ سے، والجہت اور جہت کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی کہ مطلقاً محض یہ کہہ دینا کہ جہت میں ایک قضیہ دوسرے قضیے کے کیا ہو؟ خلاف ہو، صرف اتنا کہنے سے ہی قضایا موجہہ میں تناقض کو نہیں جانا جا سکتا۔ کیوں؟ اذ الجہات کثیرۃ، اس لیے کہ جہتیں تو بہت ہیں، لا یعرف ان هذه الجہت نہیں جانا جاتا کہ یہ جہت مثلا مناقضۃ لأی جہت مناقض ہے کس جہت کی۔ تو جب جہتیں بہت ہیں یہ نہیں جانا جا سکتا بآسانی کہ کون سی جہت کس کے کیا مخالف ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ قضایا موجہہ کی حالات کو بیان کیا جائے۔ فلذا بین حال القضایا الموجہہ، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے قضایا موجہہ کی حال کو بیان فرمایا۔ تو پہلی حالت کیا بیان فرمائی؟ پہلی حالت یہ بیان فرمائی فالنقیض للضروریۃ الممکنۃ العامۃ، ضروریہ کی نقیض کیا بتائی؟ ممکنہ عامہ بتائی۔ کیا بتائی؟ ممکنہ عامہ۔ تو نقیض کا مطلب کیا ہے؟ مخالف ہونا۔ تو ضروریہ ممکنہ عامہ کے کیسے مخالف ہے اور ممکنہ عامہ ضروریہ کے کیسے مخالف ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے، سبق آپ سمجھ جائیں گے۔ تو ہم پہلے ضروریہ کو سمجھتے ہیں کہ ضروریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ضروریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ضرورت کہتے ہیں کہ اگر
کوئی قضیہ ضروریہ ہے اور وہ موجبہ ہے، تو اس قضیہ ضروریہ موجبہ کا مطلب ہے کہ وہاں پر ضرورت کا اثبات ہے جانب ایجاب میں، ضرورت کا اثبات ہے جانب ایجاب میں، یعنی کوئی بھی قضیہ ضروریہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ جہت ضرورت پر کیا ہو مشتمل ہو، اور وہ قضیہ کیا موجبہ ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جانب ایجاب میں ضرورت کو ثابت کیا گیا ہے، ضرورت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مثلا ہم کہیں کل تقی مؤمن بالضرورہ، ہر متقی مومن ہے ضروری طور پر، تو دیکھیں یہاں پر ضرورت کو جانب ایجاب میں ثابت کیا گیا نہیں کیا گیا، لہذا ضروریہ کا مطلب ہے ضرورت کو ثابت کرنا، ضروریہ کا مطلب ضرورت کو ثابت کرنا، لہذا اب اس کی نقیض ایسی چیز ہی بنے گی کہ جہاں پر کیا ہو ضرورت کا سلب ہو۔ جب ضروریہ کا مطلب ضرورت کا ثبوت ہے تو اب اس کے مخالف اس کے مناقض وہی چیز ہوگی کہ جہاں پر ضرورت کا ثبوت نہ ہو کر کے بلکہ کیا ہو ضرورت کا سلب ہو، تو ایسا قضیہ موجہ کون سا ہے جس میں ضرورت کا سلب ہوتا ہے، تو پتہ چلا ہمیں وہ ممکن عامہ ہے کہ جس میں ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مصنف علیہ الرحمٰن نے ضروریہ کی نقیض کس کو بتایا؟ ممکن عامہ کو، کیونکہ ضروریہ میں کیا ہوتی ہے ضرورت، اب اس کے مناقض وہاں وہ چیز ہوگی کہ جس کے اندر ضرورت کا کیا ہو سلب ہو، اور ضرورت کا سلب ممکن عامہ میں ہوتا ہے، اس لیے ممکن عامہ یہ کیا قضیہ ضروریہ کی کیا نقیض ہے۔ دیکھیں فالنقیض للضروریۃ ای نقیض الضروریۃ الموجبۃ، یعنی ضروریہ موجبہ کی نقیض کیا ہے؟ ممکن عامہ سالبہ ہے۔ کیوں؟ لأن مفہوم الضروریۃ الموجبۃ، اس لیے کہ ضروریہ موجبہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ہوا اثبات الضرورت فی جانب الایجاب، جانب ایجاب میں ضرورت کو ثابت کرنا ہے۔ تو یہ مفہوم مناقض مخالف ہے، مناقض ہے کس مفہوم کے؟ لمفہوم الممکنۃ السالبۃ الذی ہوا سلب الضرورت عن جانب الایجاب، اس ممکنہ سالبہ کے کہ جس میں کیا ہوتا ہے جانب ایجاب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ جیسے کل تقی مؤمن بالضرورہ، ہر متقی مومن ہے ضروری طور پر۔ اس کی نقیض کیا ہے؟ بعض الاتقیاء لیس بمؤمن بالامکان العام، بعض متقی امکان عام کے طریقے پر مومن نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ ممکن عامہ ہے بعض الاتقیاء، جو کہ کیا ہے پہلے والے یعنی کہ ضروری قضیہ کے مخالف ہے۔ ونقیض الضروریۃ السالبۃ، اور سالبہ ضروریہ سالبہ کی نقیض کیا؟ ممکن عامہ موجبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریہ سالبہ کا مفہوم کیا ہوا؟ اثبات الضرورت فی جانب السلب، جانب السلب میں ضرورت کو ثابت کرنا ہے۔ مناقض لمفہوم الممکنۃ العامۃ الموجبۃ الذی، تو جانب السلب میں ضرورت کو ثابت کرنا یہ مناقض ہے، مخالف ہے اس ممکن عامہ موجبہ کے مفہوم کے کہ جہاں پر جانب سلب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، ضرورت کا ثبوت نہیں، ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ جیسے لا شیء من التقی بفاسق من الضرورہ، متقی میں سے کوئی بھی فاسق نہیں ضروری طور پر۔ اس کی نقیض بعض التقی فاسق بالامکان العام، بعض متقی فاسق ہیں امکان عام کے طریقے پر۔ تو آپ نے جان لیا کہ ضروریہ کی نقیض کیا؟ ممکن عامہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریہ میں ضرورت کا ثبوت ہوتا ہے اور ممکن عامہ میں ضرورت کا کیا ہوتا ہے؟ سلب ہوتا ہے۔ دوسری صورت فرماتے ہیں کہ دائمہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ مطلق عامہ آتی ہے۔ قضیہ موجہ دائمہ کی نقیض مطلق عامہ آتی ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ وہ قضیہ جس میں کیا ہو دوام ہو، تو جہت دوام پر کیا ہو مشتمل ہو، تو جہت دوام پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے تمام اوقات میں پائی جاتی ہے، وہ شے تمام اوقات میں پائی جاتی ہے۔ تو اب اس کے وہی چیز مناقض و مخالف ہو سکتی ہے کہ جو بالکل بھی کسی وقت میں نہ پائی جائے، جب پائی جائے تو تمام وقتوں میں نہ پائی جائے، اور مطلق عامہ کہتے ہی اس کو ہیں
کہ جہاں پر کسی چیز کا سلب ہو بعض وقت میں، کسی چیز یا یہ کہہ لیجیے کوئی چیز پائی جاتی ہو بعض اوقات میں اور بعض اوقات میں نہ پائی جاتی ہو، تو دیکھیے دائمہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نسبت تمام اوقات میں پائی جانی چاہیے، اور مطلقہ عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نسبت تمام اوقات میں نہیں پائی جاتی ہے بلکہ بعض میں پائی جاتی ہے بعض میں نہیں۔ تو یہ بعض میں پایا جانا بعض میں نہ پایا جانا، تو بعض میں نہ پایا جانا یہ مخالف ہے کس کے؟ تمام اوقات میں پائے جانے کے۔ اس لیے دائمہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ مطلقہ عامہ۔ فرماتے ہیں الدائمۃ المطلقۃ العامۃ ای نقیض الدائمۃ الموجبۃ، یعنی کہ دائمہ موجبہ کی نقیض مطلقۃ عامۃ سالبۃ کیا آتی ہے؟ مطلقہ عامہ سالبہ۔ کیوں؟ لأن مفہوم الدائمۃ الموجبۃ، اس لیے کہ دائمہ موجبہ کا مفہوم هو الایجاب فی جمیع الاوقات، وہ تمام اوقات میں کسی شے کو ثابت کرنا ہے۔ یہ ینافی السلبہ، یہ منافی ہے کس کے؟ فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں یا بعض وقت میں سلب کے منافی ہے، یعنی کوئی چیز تمام وقت میں پائی جاتی ہے اور ایک شے ایسی ہے جو صرف بعض وقت میں پائی جاتی ہے بعض میں نہیں، تو یہ بعض وقت میں پائے جانا اور بعض وقت میں نہ پائے جانا یہ منافی ہوگا اس کے جو تمام وقت میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ بعض وقت میں سلب کی نفی کرنا، تو یہ بعض وقت میں سلب کا ہونا وہ مفہوم المطلقۃ العامۃ السالبۃ، یہی مطلق عامہ سالبہ کا کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ جیسے کہ الملک معصوم بالدوام، فرشتے دائمی طور پر معصوم ہیں، تو اب اس قضیے کے مناقض کون سا قضیہ ہوگا؟ الملک لیس بمعصوم بالفعل، فرشتے کسی وقت میں معصوم نہیں ہیں، کسی ایک وقت میں۔ ونقیض الدائمۃ السالبۃ، یہ دائمہ سالبہ کی نقیض کیا؟ مطلقہ عامہ موجبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن السلب فی جمیع الاوقات الذی، اس لیے کہ ان تمام وقتوں میں سلب جو کہ دائمہ سالبہ کا کیا مفہوم ہے؟ منافی ہے بعض وقت میں ایجاب کے، وہ مفعول مطلق العامۃ الموجبۃ، تو بعض وقت میں ایجاب یہی کیا؟ مطلق عامہ موجبہ کا مفہوم ہے۔ جیسے لا شیء من الملک بفاسق بالدوام، کہ فرشتے میں سے کوئی بھی فاسق نہیں دائمی طور پر، اس کی نقیض کیا؟ بعض الملک فاسق بالفعل، کے بعد فرشتے فاسق ہیں بالفعل۔ اس کو اگر آپ ذرا توجہ دیں تو بہت آسانی کی بات ہے، کوئی دشواری کی بات نہیں ہے، بس ہمیں جہت دیکھنا کہ جہت کیسی ہے۔ اگر جہت ثبوتی ضرورت کو چاہتی ہے تو اس کی نقیض وہ چیز بنے گی کہ جہاں پر ضرورت کا کیا ہو؟ سلب ہو، اور اگر جہت دوام پر مشتمل ہے تو اب وہ چیز اس کی مخالف بنے گی کہ جہاں پر تمام اوقات میں حکم نہ ہو کر کے بعض وقت میں ہوا۔ تو اب آپ یہ دونوں باتیں ذہن نشین رکھیں کہ ضروریہ کی نقیض ممکن عامہ آتی ہے اور دائمہ کی نقیض مطلقہ عامہ آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔